ملک ریاض خاک سے الفاٹے وہ انسان جو تاریخ بن گیا۔ سچی جذباتی اور مکمل کہانی۔ ابتدا راولپنڈی کی ایک تنگ و تاریک گلی میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نام رکھا جاتا ہے ملک ریاض حسین۔ باپ محکمہ تعمیرات میں ایک معمولی کلرک، ماں ایک عام گھریلو خاتون۔ گھر میں غربت ایسی کہ دن میں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل۔ ملک ریاض کو بچپن میں ہی سمجھ آ گیا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو خود کو بدلنا ہوگا۔ تعلیم چھوٹی، خواب بڑے۔ ملک ریاض میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکے۔ گھر کی مالی حالت ایسی تھی کہ ان کے والد کی نوکری بھی چھوٹ گئی اور وہ خود محنت مزدوری پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے پینٹ کرنے کا کام کیا، مزدوری کی، مزدوروں کے ساتھ ریت اور بجری اٹھائی، لیکن ہار نہیں مانی۔ ملک ریاض کہتے ہیں، میرے حالات اتنے خراب تھے کہ کئی راتیں بغیر کھائے سو جاتا تھا، لیکن میرا ایک یقین تھا کہ میں ایک دن کچھ بڑا کروں گا۔ پہلی نوکری، بدلے کی شروعات۔ ایک دن انہیں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کلرک کی نوکری ملی۔ یہاں سے ان کی قسمت کی گاڑی چل پڑی۔ وہ دن بھر کام کرتے اور رات بھر فائلیں اور منصوبے پڑھتے۔ انہیں ایک ہی جنون تھا، سیکھو، سمجھو اور آگے بڑھو۔ بیٹی کی بیماری، زندگی کا موڑ۔ ایک وقت آیا جب ان کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ ملک ریاض کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ ہسپتال کے باہر بیٹھ کر روتے رہے، لیکن اندر لے جانے کے لیے رقم نہ تھی۔ اسی دن انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، اب میں صرف جینا نہیں چاہتا، میں اپنی تقدیر لکھنا چاہتا ہوں۔ کنسٹرکشن میں قدم، بحریہ فاؤنڈیشن کی راہ۔ ملک ریاض نے چھوٹے کنٹریکٹ لینے شروع کیے۔ آہستہ آہستہ وہ بحریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ گئے، جو نیوی کی ایک ہاؤسنگ اسکیم تھی۔ یہاں سے انہوں نے زمین خریدنے، نقشے بنانے اور گھر بیچنے کا ہنر سیکھا۔ انہوں نے پورے راولپنڈی کے بیچ میں ایک شہر بسانے کا خواب دیکھا۔ بحریہ ٹاؤن، ایک انقلابی خواب۔ ملک ریاض نے 1997 میں بحریہ ٹاؤن کی بنیاد رکھی۔ لوگ ہنستے تھے، ایک مزدور کا بیٹا کیا پورا شہر بسائے گا؟ لیکن چند سالوں میں بحریہ ٹاؤن راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں ایک علامت بن گیا۔ جدید سہولیات، سیکیورٹی، بجلی، پانی، پارکس اور دنیا جیسا ماحول۔ لوگ کہتے تھے، پاکستان میں رہ کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کسی ترقی یافتہ ملک میں ہے۔ طاقت، تنقید اور مقابلے۔ جہاں شہرت آئی وہیں تنقید بھی آئی۔ ملک ریاض پر زمینوں کے قبضے، سیاسی تعلقات اور بدعنوانی کے الزامات لگے، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے۔ وہ کہتے ہیں، میرے مخالفین بہت تھے، لیکن میرا ایمان اس خدا پر تھا جس نے مجھے خواب دکھائے۔ فلاحی کام، ایک خاموش پہچان۔ ملک ریاض نے ہزاروں غریبوں کے لیے مفت ہسپتال بنائے، سکول بنائے اور مالی امداد دی۔ انہوں نے مزدوروں کے بچوں کے لیے اسکالرشپس دیں، بیواؤں کو گھر دیے۔ ایک بار ایک رپورٹر نے پوچھا، آپ اتنے فلاحی کام کیوں کرتے ہیں؟ ملک ریاض نے جواب دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں بھوک کیا ہوتی ہے، بے بسی کیسا احساس ہے، اور جب کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ لمحہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ اختتام، ایک سبق۔ ملک ریاض کی کہانی کوئی عام بزنس مین کی کہانی نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اپنے زخموں سے سیڑھیاں بنائیں اور دنیا کو دکھایا کہ اگر نیت سچی ہو تو مٹی سے بھی محل کھڑا کیا جا سکتا ہے۔